اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا. اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی. اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد، میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا، اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا. 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی. اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کی لڑائی کے احکام. سارے احکام جو ہے نا، ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں. تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا، اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی، یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم علیہ، یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں، ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی، یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو، تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو. وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. یعنی 9واں تو کر چکے، 8واں بھی کر چکے، 7واں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. من الخوف بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی, نقص آئے گا. والانفس تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے, کچھ لوگ مارے جائیں گے, کچھ لوگ مرض میں ہوں گے, کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے, ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں, اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے, چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا, تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو, اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے, کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام. تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا, 4 اس طرف 4 اس طرف, بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے, درمیانی حصہ. یہ سورت کا, اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف, جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس سیکشن میں کیا کہا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں, جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اب اس پوری سورت کے, ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا, درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے, یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143. این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا, جسٹ literally in the half. سبحان اللہ. اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی امت, اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز. پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا, اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا, پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا, اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا. 4 امتحان ہیں اس صورت میں. 4 امتحان ہیں, ایک آدم علیہ السلام کا, ایک بنی اسرائیل کا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد ہمارا. اور ان میں سے 3 تو ہو چکے, ایک رہ گیا ہے, ایک ابھی بھی جاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا. اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں. پہلا امتحان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. وہ ایسا امتحان ہے کہ ایک انسان نے لیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہوا. وہ ناکام ہوئے اس امتحان میں, شیطان نے انہیں ناکام بنایا, لیکن ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ کامیابی کی طرف نکلے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم. آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو, آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو. یہ پہلا امتحان ہے, فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا. دوسرا امتحان کس کا تھا؟ بنی اسرائیل. ان کو فیل ہونے کا شوق تھا, اور فیل ہونے کے بعد جو پاس کرنے کا طریقہ دیا گیا, توبہ کر لو, واپس آ جاؤ. توبہ کا بھی کوئی ان کا خاص اہتمام نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن کو بس یعنی امتحان دیے گئے, کئی موقع دیے گئے, ایک دفعہ نہیں کئی موقع دیے گئے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو, لیکن ان کو بس فیل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ دوسرا سینیریو ہو گیا. ایک تو ہے کہ فیل ہو کے دوبارہ پاس ہو سکتے ہو, دوسرا ہے کہ فیل ہو کے اور مزید فیل ہوتے جاؤ, اور پھر یہ بھی کہو کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں. رائٹ, یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے کہ آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں, آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں, لیکن آپ سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے, آپ کو دیکھو ذرا, اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے, ہم ہیں امت جسے چنا گیا ہے, ہم جیسا کون ہے, بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری امت پر. شکل دیکھیے, حرکتیں دیکھیے اپنی, کہاں سے رحمتیں ہیں.
ارے جی پتہ نہیں، اب وہ پیچھے تاریخ کی بات گئی، یہ فلاں نے یہ ان کا بڑا ٹور تھا کہ وہ اپنی تاریخ کی مثالیں دیتے تھے کہ ہم تو ان کی قوم ہے، ہم تو موسیٰ کی قوم ہے، ہم تو فلانی کی قوم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ان کی قوم ہو، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتوت کی تھی تم نے، ان کے ساتھ کیا حرکتیں، یعنی وہ اصل میں ان کو فخر تھا اپنی تاریخ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں سے جو چیزیں وہ ذکر کرنے سے شرماتے تھے نا کہ اس پھر اصلیت سامنے آتی ہے، انہی کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اور اسی طرح سے ایک مرض سامنے لایا گیا ہے کہ امت کی شخصیت میں، امت کی نفسیات میں، ہماری امت کی نفسیات میں شاید یہ مرض آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں فاتحہ میں کیا دعا کی تھی، مغضوب علیہم کی طرح مت بنا دینا ہمیں، تو کیا مرض آ سکتا ہے؟ ہماری تاریخ دیکھیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صلاح الدین، یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا فتح نہیں کیا، ہماری فتوحات۔ یار تم ذرا اپنی سڑک تمہاری کتنی گندی ہے، اور تم عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی بات کر رہے ہو، مسجد میں تو تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور تم ایک امت کی بات کر رہے ہو، کہاں کی بات کہاں لا رہے ہو؟ لیکن کیا اپنی حقیقت نہیں دیکھنی، بس تاریخ کے سہارے سے ورلڈ نمبر 1، ہم سے بہتر کون ہوگا، ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، باقی سب تو جہنم کی لکڑی ہیں، وہ جلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے لیے تو جنت کا انتظار ہے۔ کیسے کما رہے ہو جنت؟ یہی تو مرض تھا پچھلے والوں کا، اس لیے تو اس کی خبر 80 آیات صرف ان لوگوں کے مرض کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرض اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کا مقصد یہودیوں کو گالیاں دینا تھوڑی ہے، قرآن کا مقصد مجھے اور تمہیں بات سمجھانا ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں، بات تو یہ تھی۔ تو دوسرا امتحان کیا ہے؟ جو فیل ہو، اور فیل ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں کیا ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے ہاں ناکام ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، مشکل سے مشکل ترین امتحانات، اور وہ سب میں کامیاب ہوئے، سب ایک کے بعد میں ایک میں کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے سامنے 3 امکانات ہیں۔ ایک امکان ہے کہ امتحان لیا جائے اور ہم بغیر گرے پھسلے کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا امکان وہ ابراہیم کا امکان ہے۔ دوسرا امکان میرے سامنے کیا ہے کہ میں ناکام بھی ہوتا رہوں اور اپنے اندر ایک مرض ڈال لوں، ایک جھوٹی قصہ کہانی ڈال لوں کہ میں بہت کامیاب ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح غلطی بھی کروں، پھر توبہ کروں اور دوبارہ کامیاب ہو جاؤں۔ 3 سیناریو۔ اب کہا گیا کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھ لیں کہ جو بات بقرہ میں ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اب امت کس مقام پر کھڑی ہے۔ وہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، سب کے اندر خرابی ہے، میرے اندر تھوڑی ہے، باقی سب میں خرابی ہے۔ کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں، آئینے کے علاوہ ہر جگہ، اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کی تجوید خراب ہے، اس کا یہ، اس کا لباس، اس کا وہ، اس کا یہ، اس کا علم، لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی، کس میں کیا خرابی ہے۔ بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے۔ کیونکہ اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہوگا تو باقی کی طرح تو نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہی تو ان کا مرض تھا، آگ تو ہمیں تو تھوڑی چھوئے گی، آگ تو بنائی باقی لوگوں کے لیے گئی ہے۔ اس لیے تو میں سب باقیوں کو بچانے کے چکر میں تو بچاؤ، میرے پاس تو ٹکٹ ہے یار، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں جب آپ ان احکام کے بارے میں پڑھیں گے، جب وہ حصہ آتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم احکام کے ساتھ بھی مذاق بنا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، ہم اس میں کوتاہی بھی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ اسی لیے سورۃ الحج کے آخر میں ہمیں کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر رہے ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت میں 2 تفاسیر کی گئی ہیں سورۃ الحج کی آیت میں، ہوا سماکم المسلمین، یہ پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کی دلیل لائی گئی ہے سورۃ البقرہ سے ہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
ہمارے رب ہمیں، مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت نکال دے۔ تو اس سے نکالا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا۔ دوسری ہوا کا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہیں مسلم اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے بتا دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل اور ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہمارا بنی اسرائیل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن سنجیدگی سے پڑھ رہا ہو نا شروع سے آخر تک، تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ اکثر بات انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ ذکر کیا ہوا رسول موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ تورات موشے اسے وہ کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات۔ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں تورات موشے، ان کے ہاں یہ مصطلح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے میں بھیجے گئے انبیاء کے بارے میں، بنی اسرائیل خود کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ قرآن میں اس کی اکثریت ہے۔ تو ہمارا بنی اسرائیل سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی بات عجیب سی ہے کیونکہ عیسائی بنسبت یہود، عیسائی بہت بڑی تعداد ہے، دنیا کی میجورٹی سمجھ لیں، اور یہود ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے دنیا میں، بہت ہی چھوٹی قوم ہے۔ تو اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ بات کس کے بارے میں ہونی چاہیے تھی؟ عیسائیوں کے بارے میں۔ اتنی سی قوم کے اوپر اتنا فوکس، اس سے ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ سائز سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی قوم بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چنا ہوتا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا ہوتا تو یہ دنیا کے حکمران ہوتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے نیچے سے دونوں سے کھاتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ لیکن خاص ان کا ذکر اتنا زیادہ شاید اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو یہ آخری بات آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میری بات ختم ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کیا چیزیں مشترک ہیں؟ ان کے جو قوم کے ان کو بانی سمجھ لیں، جنہوں نے ان کو ایک امت بنایا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل تو اولاد تو پہلے سے تھے، لیکن قوم کب بنے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنے وہ قوم۔ اور ہمیں امت بنایا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو تین باتیں سمجھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم میں بھیجے گئے تھے؟ دنیا کے کون سے خطے میں تھے جب وہ نبی بنائے گئے؟ کہاں بھیجا گیا انہیں؟ فرعون کی طرف، مصر میں، ٹھیک ہے نا۔ مصر میں ان کا سامنا ہوا ایک بڑے گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کافر سے، جس نے تمام آیات کا انکار کیا۔ یہی بات تھی نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیجے گئے؟ مکے میں بھیجے گئے، قریش۔ وہاں بھی ان کو بڑے تکبر کرنے والے قریش ملے جنہوں نے تمام آیات کا انکار کیا۔ اسی لیے مکی قرآن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا ہے فرعون سے، جو سامنا کرنا پڑا انہیں فرعون کا، اس کا بار بار ذکر ہے مکے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی فرعون کے ساتھ، وہی مشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ۔ اور قریش کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تم سے کوئی کہیں بڑا تھا وہ جو یہ حرکتیں پہلے کر چکا ہے، یہ دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی اوقات جان لو۔ تو ان کو فرعون کی مثال دی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات سن ہی نہیں رہے میری، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تو آپ پر قرآن اس لیے نازل ہی نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور پھر انہی آیات میں آگے کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی بات نہیں آئی کیا؟ انہی آیات میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جاتی ہے موسیٰ کی، اور پھر قریش کو مثال دی جاتی ہے کس کی؟ فرعون کی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو آمنا سامنا تھا، جو اس کی کانفرنٹیشن تھی، اس کا اور مکی دور کا ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے دو طرف، یعنی تاریخ کے ایک ہی ایپیسوڈ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے بچ کر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکال کر وہ پانی سے گزر کر ہجرت کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو اب، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ صحرا گزر کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پہنچ گئے۔ وہاں بھی ہجرت ہے، یہاں بھی ہجرت ہے۔ اب جب ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں
تو وہاں انہیں دشمن کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، منافقت کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے. یعنی خود ان کے ماننے والے آگے سے ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پیچھے پیچھے سے ان کی باتوں کو انڈرمائن کرتے ہیں، مسئلے کھڑے کرتے ہیں. اگر آپ مدنی قرآن پڑھیں، مدنی قرآن میں یا تو جنگوں کا ذکر ہے، جنگوں سے کہیں زیادہ منافقت کا ذکر ہے، منافقت کی بات ہوئی، وہ اصل مسئلہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف پانی سے گزر کر، چلو فرعون تو پیچھے رہ گیا، اب وہ صحرا میں ہے، سینا میں ہے. وہاں انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نفاق کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے کریئر میں دو حصے ہیں، ایک تو فرعون کا سامنا کرنا ہے، فرعون کی مصیبت، دوسری منافقت کی مصیبت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ایک تو قریش کی مصیبت اور دوسری منافقت کی مصیبت. یعنی جو سیکوینس ہے، جو سیرت بھی ہے، اس میں بھی ایک طرح سے ایک پیرلل ہے. باقی انبیاء کے آپ قصے پڑھیں تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے. یا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں جیسے مکے والا دور ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں، صالح علیہ السلام کے قصے میں مکے والا دور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دونوں پہلو، مکی پہلو اور مدنی پہلو، دونوں ایک ہی سیرت میں وہ کس کے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اور پھر ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، پھر ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا. ان کے ہاں کچھ منافقون تھے، انہوں نے کہا ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جاؤ، آپ اور آپ کا بھائی جاؤ. مدینے والے جو منافق تھے انہوں نے کہا آپ جاؤ اور آپ کے جو مکے والے بھائی ہیں یہ جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، آپ پہلے تو مدینے میں آئے، پھر یہ سارا مسئلہ ہمارا مسئلہ بنا دیا. یہ تو ڈومیسٹک ایشو ہے ہی نہیں، یہ آپ کا امیگریشن ایشو ہے، آپ جاؤ، آپ حل کرو خود ہی، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. وہی بات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی تھی وہی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہ ان دونوں کی آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو جتنا ہم گہرائی سے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو اور بنی اسرائیل کی جو تمام اس کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں گے، اسی کے ذریعے ہمیں خود اپنی بات سمجھ میں آئے گی، اسی کے ذریعے غیر المغضوب علیہم ظاہر ہوگا جو فاتحہ میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس صورت کے بارے میں جو اس کا جو اوور ویو ہے، جو ایک بڑی پکچر ہے، 9 حصے بتائے تھے نا آپ کو، اب آپ خود ہی سے ریویو کر کے 9 حصے آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب وہ آپ کے ذمہ ہو گئے اب وہ 9 حصے، ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹی سی خوبصورت بات سورۃ البقرہ کے بارے میں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں. پہلا قصہ کس کا تھا؟ پھر سے بتاؤ. آدم والد ہوئے نا، والد کا قصہ ہے. دوسرا قصہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل، اولاد کا قصہ ہے. پہلا قصہ والد کا، دوسرا قصہ اولاد کا. اولاد ہے اسرائیل کی، بنی اسرائیل، والد اولاد. تیسرا قصہ کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، والد کا قصہ ہے. اور پھر چوتھا قصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، ابراہیم کی اولاد کا علیہ السلام. والد، اولاد، پھر والد، پھر اولاد. سبحان اللہ. عجیب ترتیب ہے قرآن کی، عجیب نظام ہے اس قرآن کا. آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لو آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا، آپ کو ایسی ترتیب نہیں ملے گی. آج میں نے جو یہ حصے آپ کو بتائے اور یہ جو تناسب میں نے آپ کو بتایا، آپ اندازہ کرو سورۃ البقرہ تقریباً 10 سال لگے اس کو نازل ہونے میں، ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی. سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات جو دی گئیں وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں. اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بدر سے پہلے کی ہیں، بدر سے پہلے کی ہیں، یعنی بہت ہی ابتدائی دور مدینے کا. تو یہ جب باقی مدنی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس سارے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے سورۃ البقرہ بھی نازل ہو رہی تھی. اور پھر یہ آخر میں جو جمع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں جمع کرایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب کتابت کے بغیر، لکھے بغیر جمع کرایا ہے، لکھے بغیر یہ سب جمع ہوا ہے. 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں. احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں اور ان حصوں کی ترتیب ایسے ہے اور ان کا آپس میں ایسے ایسے تعلق ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بغیر لکھے اور بغیر کسی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پہلے صحابہ کے دور میں سورۃ البقرہ میں 9 حصے ہیں. کبھی سوچا ہے یہ اور یہ اور یہ، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا.
یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی، ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہمیں جائزے لے رہے ہیں، اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، اس طرح کی آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو، اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے۔ میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے، اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔